أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وسيد الإكرام وسيد ما في الوجود أنزل مقام المقيم مستقيم دار الذين قاتلوا من سبق والباطل من غلق المؤمن الحق بالحق أبي قاسم محمد اللهم صل على محمد وآله يا لذات وطيب وطاهر وطول من منتظرين المظهر من الذين عجب الله عن ورجتا طاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله وباطل وحقوقهن ومنكر ولا تولي فضائل مغتائب أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر dan pamuli dari bahasa Arab Allahumma salli ala Muhammadin wa ala matandari madai wale habitra agala dua pura kali tidur pada wanda Allah berbau pada kanat mama ada peluang kita berada pada hotel yang juga berlata itu itu tapi kadang berbeda sangat berbeda aja lagi pada wanda Allah jadi menjadi paisa itu paisa pura pada nah baik mantul hoga pada wanda Allah यहाँ पर दिलदारी होता है जो घटता है दिलदारी होता है सलामती भी हो और सलामती से पदामन दालम बतौर खाली सलात एक इबादत को बारगाह में कबूल मंजूर है वो ख्वाहिश तो रात को जिसकी गोदी में ख्वाहिश है जो बीमार है बीमार का इलाज से सकते हैं लगता पर मैं जिसको परेशानी है बीमार का इलाज से सकता हूँ रोने के सकते हैं जो सजा खाने में है सबकी परेशानियों को दूर कर matandari atau saya dengan negara dan makan terhadap kali ini. दरान हुसैन मंदली जिस रंग में जो आयत मैंने कल पढ़ी थी मैंने कहा था अता है अता लफ्ज किया यानी खुदा कह रहा है इतनी ताकत रखता है कि जिसे अल्लाह अता करे अता का लफ्ज ताकतवर है पर आया एक बार क्यों खुदा बार बार भी तो कह सकता था नहीं एक बार आया जिस तरह अल्लाह ने कहा लौटा उसी तरह ताक अल्लाह भी एक बार खुदा रखता है कह रहे मैंने अता की यानी एक बार ये लफ्ज एक बार इस्तेमाल क्यों हो रहा है अल्लाह बार बार भी इस्तेमाल कर सकता था हर बार भी इस्तेमाल कर सकता था कुरान में जिस तरह अलहम्द बार बार आई अलिफ बार बार आया लफ्ज़ आयत बार बार आया अल्लाह कुफर बार बार इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह जज़ा बार बार इस्तेमाल बार बार कर रहा है यौम इस्तेमाल बार बार कर रहा है फिर लफ्ज़ का एक बार क्यों आया रब को बताना ये चाह रहा है कहना आलम को जिस लफ्ज में मैंने अताए पर रखा तो फिर वो मोहम्मद की बेटी क्या किस तरह बन गई अगर अता दूसरी बार होता तो फिर मोहम्मद की बेटी दूसरी बार में दो दूसरी भी होती अगर तीसरी बार भी होता तो फिर तीन होती तो फिर चार अल्लाह ने एक बार रख के कह दिया चाहे इसका मतलब मोहम्मद की बेटी ऐसा फिर करता पर आप सजदा कर मैंने मोहम्मद को अता किया पर सजदा तुझे अता किया वजह क्यों तो सर मैंने कल जो लफ्ज़ ता हो जदा हो जजा भी है अता भी है जजा का बताओ बदला फिर बदला क्या अभी फजाइल पढ़ रहा हूं मसाइल पे नहीं आ रहा जजा बदला
کربلا میں حسین کو قتل کیا گیا، اور قتل اس رنگ میں کیا کہ 9 لاکھ تاریخ نے لکھی ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں 9 لاکھ تھی نہیں. کتاب اٹھائے طریق کہتے 9 لاکھ ہے، وہاں پر کتاب اٹھائے دارالنواز جیب میں جہاں جو لوگ ٹھہرے کرتے ہیں اللہ کو جو ہوتا ہے 9 لاکھ تھی نہیں. جب نہیں آواز قدرت ہے، میں نے کہا اب یہ اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے 9 لاکھ نہیں، کئی وہ کتابوں میں لکھا 9 لاکھ نہیں. پھر وہی سوال ہوا جب شیخ صدوق نے کتاب میں جب لکھا 9 لاکھ نہیں، تو امام جعفر صادق سے روایت ہے 9 لاکھ تھی نہیں. اتنی تعداد تھی کہ ہر کسی کی ادب سے لے کے بدی تک ساری طاقتوں نے مل کر حسین کو قتل کیا. جو قتل کیا ابھی اس کا بدلہ رہتا ہے اور وہ بار بار لے گا، جو بار بار کے بدلہ لے گا اسے جزا کہتے ہیں. جاننی کہانی جزا ہے. رہے گا ظلم، ابھی فضائل پہ ظلم ساروں نے مل کر جتنی تعداد تھی حسین بن علی کو قتل کرنے میں آ گئے. جتنی بھی تھی ساری کی ساری فوج، چاہے 36 قبیلے کو فوج ہو، یزید کی حکومت ملتان تک تھی. اور یہ آپ کو کتابوں میں بھی آسانی سے مل جائے گا، اگر یقین نہ ہے تو ترکی کتابوں میں مل جائے گا. گرو کی جو ہوتا ہے جو کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے یزید کی سلطنت ملتان تک تھی. اتنا کار اس میں لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ یزید کی سلطنت کے بعد اس کا بیٹا آیا جس نے تخت پاؤں کے بات کہہ کر ٹھکرا دی. ایسے تخت پہ اعلان کرتا ہوں تو نہ ظلم حسین پہ ہوا، یہ ظلم ہے، جنگ نہیں. جنگ ہوتی تو پھر کوئی روک نہیں سکتا تھا تو حسین جیتے. یہ ظلم تھا تو بھی حسین جیتا. یہ چیز میں نے عطا بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دے ظلم کی. فرض اکیلا بیچ میں رائے لے رہے گا تعداد میں اسے عطا کہتے ہیں، جو اس کا بھی بدلہ لینے آئے گا امام مالک رحمہ کو جزا کہیں گے، اور جو اس پہ کیا گیا وہ ظلم کہتے ہیں. اب جو میں نے 5 چیزیں بتانی ہیں وہ عشق اور محبت اور محبت اور نفرت اور ظلم ہے. میں نے کہا عشق اتنا ہونا چاہیے کہ میں بھول جائے، کسی اور کے پاس نہ جائے. اتنا عشق ہو. نتیجہ نکالنے جا رہا ہوں. عشق اتنا ہو کہ پھر میں پھر چل کر آئے اس کے پاس لوگ نہ جائیں. یعنی 2 لوگ ہوتے ہیں، تیسرا عشق میں ہوتا کوئی نہیں. میں نے کہا 2 لوگ ہوتے ہیں، تیسرا عشق میں ہوتا کوئی نہیں. جس سے عشق کیا جائے، چاہے پوری کتاب اٹھاؤ دنیا کی جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی ہو، غزل اٹھاؤ، شاعر ہر شاعر یہ کہتے ہیں عشق میں 2 لوگ ہوتے ہیں، تیسرا موجود نہیں ہوتا. اب یہ تیسرا عشق موجود کیوں ہوتا؟ پھر وہ عشق نہیں ہوتی، محبت ہے جیسا تیسرا آ گیا. عشق میں خون بھی جائز ہے، محبت میں خون نہیں لگتا. نفرت ہو سکتی ہے، خون نہیں ہو سکتا. اور محبت میں عشق جائز ہے، خون بھی ہو سکتا ہے، عشق بھی ہو سکتا ہے. ان کا تعلق عشق سے. اب موضوع کو نکالنے کے لیے عشق تھا. یہی کربل میں حسین بن علی نے 10 محرم کو عصر کے وقت سجدہ کر بتایا تھا. آج اگر سجدہ نہ کرتا تو تیری تحریک نہ بنتی. پتا چلا اس اللہ کو حسین اتنا عشق تھا، اس نے حسین کا حسین اگر تم نے توحید میں سجدہ نہ کیا تو پھر یزید میری توحید پر. عشق اتنا تھا کہ بلندی تک پہنچ گیا. سارے سوالات نبی دیکھتے رہ گئے اور حسین کا ایک سجدہ ساری ربوبیت بچا گیا. لوگوں نے کر نماز کو بچایا، غلط. نماز کو بچایا نہیں. لوگوں نے کر توحید کو بچایا، غلط. توحید کو بھی نہیں بچایا، توحید بچ گئی، بچایا نہیں. لوگوں نے کر نماز کو بچایا، نماز بچ گئی، بچایا نہیں. رسالت کو بچایا، رسالت بچ گئی، بچایا نہیں. کیونکہ اللہ نے جب حسین کو بھیجا کربلا میں، اب سنیے حضرات حسین بن علی
حسین بریلوی جیسے ہی کربلا میں عشق پہ لڑاتے رہے، عشق میں محبت ہے. اب حسین جیسے یہ لوگوں نے کہا توحید سے پھٹانے گئے تھے، نہیں غلط توحید پھٹانے نہیں، توحید پھٹ گئی. لوگوں نے سالوں پھٹانے گئے تھے، میں نے کہا غلط، سالوں پھٹانے نہیں، پھٹ گئی. میں نے کہا توحید ادھر کی تھی 9 لاکھ میں بھی تو تھی، اب 9 لاکھ کی تعداد کیا کرو، پک چکا تھا 9 لاکھ مداری. اب پھر تک جتنی بھائی تک تھی اس میں بھی تعداد تھی، اس میں بھی توحید تھی، اس میں رسالت بھی تھی، اس میں سلام بھی تھا. اب میں بتاتا ہوں وہ والا جو اسلام تھا، یزید والا اسلام تھا، اللہ والا نہیں. مانتے وہ بھی تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، پر اس میں نہ توحید تھی، نہ اسلام تھا، نہ رسالت تھی. پھر حسین نے بتایا گیا، حسین نے ایسی ملایا علی ابن ابی طالب بجائی، ادھر نہ علی تھا ادھر علی. سجدہ اس لیے کیا کہ اس کی ربوبیت بچ جائے، توحید بچ گئی، ولایت بچ گئی، ولایت بچائی، توحید بھی بچ گئی، رسالت بھی بچ گئی. نماز ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر ولا ہے. اب ہے مودت کا موضوع کو بڑا تھا، میں نے مختصر کر دیا ہے، ورنہ اس پہ وقت وہ لگ جاتا تھا. اب ہوا کہ مودت پہ، مودت سے کہتے ہیں جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قربا مودت کو میری قربا کی جو ہے اس سے مودت سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مودت سے قربا اجر رسالت، اور رسالت جو قربا رسالت کی اس کی اجرت، اللہ اجرت مانگ رہا ہے، مودت مانگ رہا ہے. مودت یعنی اجرت لوگوں نے پیسہ سمجھا، غلط. اللہ کہہ رہا ہے میری رسالت کی قربا جو مودت کرو گے وہ اجرت سمجھی جائے گی. یعنی جو آل رسول مودت کرو گے وہ اللہ کی طرف سے تم اللہ اجرت مانگ رہا ہے مودت کے ذریعے. تم آل رسول سے مودت کرو گے تو اجرت سمجھی جائے گی، یعنی تم نے اجرت دے دی، اسے کہتے ہیں مودت قربا. تم مودت کو آل رسول کے قربا سے تو اجرت ہوگی. اب ہے محبت. میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے. محبت نفرت میں بھی ہے، دشمنی میں بھی ہے، خون میں بھی ہے، دکھاوے میں بھی ہے. مجھے تو خدا کو پسند نہیں، یہ لوگوں کو پتا ہے وہ لفظ محبت. اللہ نے قرآن میں محبت کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں. یا محبت کا استعمال عشق کا. اگر اللہ محبت کا لفظ استعمال کر رہا ہے عشق کا. قرآن کھولے، قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا اللہ محبت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، نہ محبت کا رہا ہے. نہ محبت ہے کیا؟ دکھاوا، سرح دکھاوا. میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. عمر میرے ساتھ کہہ رہا تھا حسین تو نہیں ہم سے رسول کو مانتے. حسین نے کہا تم کون محبت کرتے ہو رسول سے؟ اس نے کہا تم ولی بنے نہیں گئے، رسول ہی تھا، ہم کون؟ وہ دکھاوا دکھا رہے تھے محبت کا. یعنی یزید کی محبت کرتے ہیں، وہ محبت نہیں، وہ نفرتی آئے گا محبت نہ کوئی محبت نہیں. وہ مسلمان سے سارے جو وہ محبت کرتے تھے اسے نفرت اور اسے ظالم کہتے ہیں، ظلم کرنے والے. ظلم آیا خون، اگر اس کی میں خون نہ لگتا تو چاہتا محرم کو نہ نکلتا. چین مکہ تھا اگر جب کو مدینہ نہ چھوڑتا. اگر اس میں خون نہ لگتا تو شاید مکہ نہ چھوڑتا. کو اگر عشق میں خون نہ لگتا تو محرم کو خیمہ نہ لگاتا کربلا کی زمین پہ. اگر عشق میں خون نہ لگتا تو نیت کرنا دیتا. اگر عشق میں خون نہ لگتا تو نیت کرنا دیتا. اگر عشق میں خون نہ لگتا تو نکاح نہ دیتا. اگر عشق میں خون نہ لگتا تو بھاگ نہ دیتا. اگر عشق میں خون نہ لگتا تو ذہن نہ پیے گا. عشق میں خون مانگا، اللہ کی آواز ہے، پتہ کیسے چلے گا عشق کرتا ہے.
آواز خطرہ حسین چلا گئی، تسمے کے دن دیکھ لی، عشق کسے کہتے ہیں؟ تمہارے عشق کسی پر کیسے پتہ چلے گا؟ اب بتاؤ، جب کربلا میں اکیلا رہ گئے شبیر، اثر کا وقت تھا، 18 ڈیٹ تھی، 10 محرم تھا، جمعے کا دن تھا، 4:10 پر اثر کا وقت شہادت پہن لینے کی۔ میں نے تو سانی سے پڑھ لیا، آپ لوگوں نے ساری دے دیا۔ اب سنو، جیسے لاش اٹھا کر تھک چکانا، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے، کبھی عباس کی دیکھ اٹھاتا ہے، پھر عباس اٹھاتا ہے تو کہتا ہے باس کیسے بھیا تجھے اللہ ہے، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے، اس کی لاش اٹھاتا ہے۔ آج کل میری انسان ایک تیرا مہمان رہ گیا، ایک پیمان رہ گیا ہوٹل میں، کل اکبر کو بھیجے گا، کبھی اکبر کو بھیجے گا، کبھی اکبر کو بھیجے گا، کبھی اکبر کو بھیجے گا، علی اکبر کو بھیجے گا، تو کبھی دستار پہنا کے انا للہ پڑھ کے بھیجے گا، کبھی علی اکبر کو بیت اللہ بنا کر بھیجے گا، کبھی عباس کو تیار کر کے انا للہ پڑھ کر بھیجے گا۔ اللہ جانے کا حسین کو بھیجا گیا، حسین کو بہنوں نے تیار کرایا، اب میں نے یہاں تو بہن کو حسین کو بھیجا گیا، حسین کہتا ہے آج بھائی وہ بے سوار نہیں کرانا، علی اکبر سوار، میں نے تجھے اکبر کا بے سوار کرایا، باپ کو سوار کرانے والا کوئی، اب بھائی کو باپ سوار نہیں کرائے گا، اب بہن لوگوں نے کہا ہم سوار کرائیں گے بھائی کو، انا للہ پڑھ کر بہنوں نے بھیجا، حسین نے علی اکبر کو فضل اٹھا کے انا للہ پڑھ کر بھیجا، حسین نے علی قاسم کو انا للہ پڑھ کر بھیجا، علی قاسم کو انا للہ پڑھ کر بھیجا، علی اکبر کو انا للہ پڑھ کر قربان کرایا، علی عباس کو انا للہ پڑھ کر بھیجا۔ اللہ جانے کس طرح پھرتا ہوگا شبیر اٹھاتے ہوگا، کل اثر کے وقت تک حسین اللہ سے اٹھا کے تھک چکا ہو، زہرا کا لال ایک دن کا ہمارا رہ گیا، دستار باندھی فاطمہ کو، جب کربلا سے نکلا، امیر نیز کہتے ہیں حسین اس طرح نکلا خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بڑے گھر سے، اللہ جانے کس طرح لوٹا حسین، جیسے کربلا جب نکلا حسین مدینے کی طرف، اب واپس آیا تو زینب عالیہ کی طرف دیکھ کے بہن ایسا کر مجھے کل پرانا لباس دے دی پہن کے جاؤں گا۔ زینب نے پوچھ لیا بھیا پرانا کیوں نہ آیا؟ آپ کو پتہ ہے شبیر جب بھی نکلتا تھا نیا لباس پہنتا تھا، جب بھی پہ جاتا کرتا تھا بہن حسین۔ زینب نے پوچھا کیوں بھیا؟ کب قاتل بڑا ظالم ہے، کل میری لاش پہ لوٹی ڈالے گا۔ اب حسین نے جیسے حسین نے کہا نا نیا لباس پرانا لباس دے دینا، پرانے لباس پہن کے نکلوں گا، پرانے لباس پہنا تو ویسے نکلنے لگا تو زینب نے کہا بھیا ہم ملکہ بناتے ہیں آپ جائیے گا، اب جیسے کہا ملکہ بناتے تو آپ جائیے گا۔ اب بہنوں نے ہلکا بنایا، جیسے حسین بہنوں کے درمیان میں سے نکلا، اب حسین بہنوں کے درمیان میں تو سید سجاد سے ملے، سید سجاد سے مل کے کہتے ہیں سجاد اب میرے گھر والے تو ہیں، میں جا رہا ہوں۔ سجاد نے کہا بابا کہاں؟ کہ سجاد غازی نہیں رہا، اکبر نہیں ہے جنگ کے لیے کیا آپ جا رہے؟ اب اتنا کہنا تھا حسین میں جا رہا ہوں، حسین نے کہا سجاد میں جا رہا ہوں، اب بہن زینب رقیہ تیرے حوالے۔ سجاد حسین نے کہا سجاد کیسے کہنا بچہ غازی اور اکبر کہاں گئے؟ بھیا بکبر حسین نے دیکھ کے کہا اب سجاد میں مردوں میں پھنس گئی ہے۔ حسین جیسے گھوڑے پہ آیا اور مقتل مکرمہ میں لکھا ہوئے لگے روایت ہے جیسے حسین کہتے سے باہر نکلا نہ تو سامنے گھوڑا کھڑا تھا، اس نے کہا غازی تو راہ نے گھوڑا کس نے تیار کیا؟ غازی تو راہ نے گھوڑا کس نے تیار کیا؟ اب رقیہ بائرہ کہتے کہ بھیا گھوڑا میں نے تیار کیا، کہا رقیہ کے کر دے گی، کہا رقیہ گھوڑا تیار کرنا تو مردے کا کام ہے، تو گھوڑا کی شکایت تو بولا بھیا معاف کرتا بھیا کل غازی میرے کمرے میں آیا تھا اور کہتا باز ہو گیا بیاس میں جو مشکل آ گیا، اب میرے لیے زینب کہ میرے پاس زینب کے لیے پاس تو ہے اور گھوڑا بھی لے آیا تو کہتا ہے ایسے دین رکھنا۔ جب کربلا میں نا حسین جاتے ہیں میدان کی طرف،
ہر جنگ میں ایک حکم ہوتا ہے، ایک جب بھی جنگ کرنے کو جائے نا تو دین کستا ہے کہ گھوڑے سے گرے. اب یہاں پر مختلف روایتیں ہیں، دونوں پڑھ دیتا ہوں. کسی نے لکھا جب اللہ نے حکم دیا نا کہ مجھے علی دیکھنا ہے، علی کی جنگ خیبر، حسین نے کہا اب یاد آیا جب اکبر مارا گیا، جب وہ محمد مارے گئے، جب علی قاسم مارا گیا، جب غازی مارا. کل کی رات 9 لاکھ والے مارنے والے ہوں گے اور اکیلی کہہ رہی ہوگی نہ مار میرا بابا غریب ہے. اب حسین ہوا کیا؟ دو روایتیں پڑھ دیتا ہوں. کسی نے لکھا جب حسین گھوڑے پہ سوار ہونے لگے نا تو زین کو کس لیا جنگ کے لیے، اور کسی روایت میں کہ زین کو بھی کسا. کیوں؟ جنگ لڑوں گا پیچھے تو آواز قدرت آئی. اب یہ روایت سے کہا ہے مجھے نہیں پتا، جب پڑھ گئے گا جب گھوڑے پہ بیٹھے تو حسین نے زین کو کسا. اب کسا بھی زین کو، اور پھر جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑا چلنے سے انکار کرتا ہے. حسین نے کہا بس میرا لاش اٹھا کر تھک گیا ہوگا، اتنا کر مقتل تک چھوڑ دے، پھر تو جانے اور کربلا کی زمین جانے. گھوڑے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سکینہ گھوڑوں کے پاؤں کے پاؤں پکڑی تھی اور کہہ دنا لے جا جو مقتل جاتا واپس نہیں آتا. چچا غازی بھی ایسے کہہ کے گیا تھا میں پانی لینے جا رہا ہوں، اور جب ایسا کہا میرے بابا کو چھوڑ جا. سکینہ شاید سکینہ کے طرف دیکھ، سکینہ تجھے پتا ہے میں تجھے بہت دور کے ماننا اللہ سے کہ مجھے ایسی بیٹی دے جیسے وہ تباہ بولی جیسے میری نانا بولی. اور میں جو پر اللہ نے کہا تھا حسین بیٹی کو دور کا پر امتحان کا پتہ کیسے چلے گا اس کا کہ بیٹی سے زیادہ اس کا تعلق ہے. میں نے وہاں اللہ سے کہا تھا 10ویں کے دن بیٹی پیسے جنگلوں میں چھوڑ کے جاؤں گا، جنگل میں تیری راہ میں آ جاؤں گا. سکینہ روک کر کل بابا پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر اللہ سے تہجد کی نماز مانگی تھی کب پھر اللہ سے اس کا وعدہ کیا تو وہ اب پھر اب کیا حسین دعا مانگے اللہ سے کہ بیٹی پہ نیند طاری کر، بیٹی پہ نیند طاری کر زینب کے حوالے کر دے کر زینب میں سکینہ تیرے حوالے. اب حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے بیٹھے، گھوڑا مقتل کی طرف دیکھا، گھوڑا جیسے جتنا مقتل کی طرف گیا نا، اب مقتل کی طرف جیسے جنگ کی طرف جاتا ہے اب حسین کا جیسے گھوڑا پہ طریق کی کتاب کہتی ہے 9 لاکھ کی فوج کبھی ادھر بھاگی تھی کبھی ادھر جیسے ایسے بھاگی تھی جیسے شیر پکڑیوں کے پیچھے بڑے کبھی بڑے ادھر بھاگ کری بڑے. حسین کا جیسے ہو جنا آگے بڑا کبھی 9 لاکھ ادھر کبھی 9 لاکھ حسین لڑتا رہا، جیسے لڑتا رہا تو مارتا رہا پر آواز قدرت آئی اب حسین بس کرتے اور نوٹ آ میرے پاس. جیسے کانا حسین نے تلوار رکھی اور کہا آؤ مارو فاطمہ کا بیٹا ہے. کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے سے کچھ نہیں ملتا تھا، اس نے مٹی پھینکی. آپ سنو گے کسی نے لاٹھی ماری، لاٹھی. امام ججاج سے امام جعفر کے خالد سے پوچھے کہ مولا جنگ میں لاٹھیوں کا کیا کام اور ریت کا ریت بڑی گرم تھی اس نے ریت پھینکی تو نہیں ملے تو ریت کا مولا لاٹھی کی سمجھ نہیں آتی، لاٹھی کس کیوں ماری. اب سننا جو حاجیوں نے نمازیوں نے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کا دن تھا تو جمعہ پڑھتے جو نماز جاتے ہیں لاٹھی ہوتی ہے اور جمعہ پڑھنے کے بہانے گئے جیسے جمعہ پڑھ کے واپس آئے تو حسین کے اوپر لاٹھیوں سے وار کرتے ہیں. فاطمہ کا لال زین ٹکڑا زین ٹکڑا. اب یہاں پر 2 روایت ہیں. آخری سجدہ کیا تو بھی تیر لگے. ایک اور روایت ہے زین پہ تھے تو بھی تیر. اب اصل روایت ان میں ٹھیک کون کہ میں نہیں جانتا، میرا امام ہوں میرا اللہ بہتر، میرا اللہ اور میرے امام بہتر ہے. پر اتنا پتہ ہے سجدے کی حالت میں اور پشت پہ تیر اکیلا حسین نہ اکبر نہ غازی. اب سننا والا جملہ بڑے ضابطہ ہے. اگلے جملے
बड़े सख्त है। हुसैन घोड़े पे सवार होता है। हुसैन जैसे घोड़े से गया, हुसैन ने उतरा, घोड़े से उतरना का हुसैन इब्न अली का घोड़े से उतरना था। अब हुसैन घोड़े पे सवार होकर जाता है, किसी ने पीछे से तीर मारे, तीरों की कमान इतने तीर थे, 30,000 तीर एक ही जगह पे। जैसे हुसैन को लगे ज़ारा का लाल घोड़े से गिरना था, तीर से हुसैन अली का पाँव रकाब में फंसा, रकाब में फंसा, और जैसे तीर से गिरा, रकाब की आगे पाँव में भी तीर फंस गया, ज़ारा का जीत गया। अब माफ करना कैसे जीत गया। अब फातिमा के बाद दुर्जना अपनी रफ्तार भी दे, मेरा सवार भी दे, अपनी रफ्तार भी दे, मेरा सवार भी दे, मेरा सवार में लाल दे। जैसे जीत गिरा और दुर्जना आगे जाता है, उसका जीत गिर गया तो दुर्जना चक्कर काटने लगी। कमोला एक पर ये बनी जगह जहां शेर आया था, तो किताब इसी जगह पर अब्दुल हारिस शेर, इसे भी फिजा ने बुलाया, जहां पर गुंजना चिक्कर काटते हुसैन गिरा हूं। 9 लाख सारे पीछे हटे, 9 लाख। अब कई जगह कहते बड़े साहब कहते तीर ना चलाओ, उन क्यों कई घोड़े पे मुस्तफा है, मुस्तफा किसी मुझे मुस्तफा नहीं। अल्लाह जाने कैसी कौम थी कि जनाब घोड़े पे मुस्तफा नजर आ जाए और उस चोट पे सवार था, उसे क्या मुस्तफा का बेटा नहीं। अब हुआ क्या, तीर तूने लगा ना चलाओ, जुलजना चक्कर भी लगाता है और इतनी तेज रफ्तार से घूमता है। अब फातिमा का लाल बैठी और चलने की हालत चलता था। जुलजना कहता है मौला एक बार सवार, यहां जितना दूर ले जाऊंगा मौला, एक बार सवार उतना दूर ले जाऊंगा पता नहीं। अब फातिमा का लाल कहता है जुलजना, यहीं पे जुलजना ने टेक लगाई थी, जो लोग रॉयल थे ना घाटों में, उत्तर शहरों में जो गोली लगाते हैं, यहीं पे जुलजना पर गोली लगा के बैठा था हुसैन अली के पास। तो मौला एक बार सवार हो, जहां जितना दूर ले जाऊंगा कि ये पकड़ भी नहीं सकेंगे। फातिमा का लाल कहता है हुसैन, फातिमा का लाल कहता है जुलजना अब मेरे में हिम्मत नहीं, जुलजना अब हिम्मत नहीं, ऐसा कर वापस इमाम वापस आता, वापस चला जहां से मौला चला तो जाऊंगा, पर जो आपकी बात किया था, आपकी बात से आपकी वहां से वो कैसे निभाऊंगा कबोला। फातिमा हुसैन ने कहा वापस चला जा, मैं जानो रब्बा ज़ारा जाने, ये वो जमीन है कि मक्तल को फातिमा ज़ारा अपने पास करती है। अब हुसैन अकेला बैठा हुआ है, अब गुलजना को वापस जाना था, किसी ने तीर मारे, किसी ने पत्थर के दिन देगा। अब यहाँ से शिमर नाम आता है और सालों ने पता था